کہتے ہیں یا میں کھیلوں گا یا کوئی بھی نہیں کھیلے گا، اور ان کے ٹارگٹ کے اوپر صرف اپوزیشن نہیں ہے، ان کے ٹارگٹ پہ ان کے اپنے بھی دوست ہیں. آپ نے ہٹلر کی طرح، بھائی خان صاحب، ہٹلر کی طرح آپ نے آرٹیکل 5 لگا دیا. آپ نے اسمبلی میں آ کے وزیر قانون نے قرارداد پیش کر دی کہ اس اسمبلی کی اپوزیشن کے اوپر آرٹیکل 5 لگایا جائے. یہ محب وطن نہیں ہیں، یہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں، ان سے ووٹ لینے کا حق پارلیمان میں الیکٹ ہونے کے بعد ووٹ لینے کا حق چھین لیا جائے. تمام کام جو کئی سالوں میں نہیں ہوا، جو کئی دفعہ آپ نے لوگوں کو جیبوں سے کاغذ لہراتے ہوئے دیکھا کہ میں بات کر رہا ہوں سستے تیل کی، میں بات کر رہا ہوں سستی، کچھ نہیں ہوا. 45 دن کے اندر یہ معاملہ طے پا گیا، اور اب انشاءاللہ مارچ کے اندر جو ہماری تفصیل ہے تمام کمرشل ٹرمز کی وہ طے ہو جائے گی، سائن ہو جائے گا، اور پاکستان کے اندر سستا تیل آنا شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو ہم نے معاہدہ کیا اس کے تحت ایک ہولسٹک انرجی سیکیورٹی پلان جو ہے اس سال کے آخر تک مکمل ہوگا، جس میں LNG بھی ہوگی، جس میں گیس بھی ہوگی پیٹرولیم کے علاوہ. اس وقت ان کے پاس گیس میسر نہیں، مگر انہوں نے وعدہ کیا کہ اگلی سردیاں، اب یہ سردیاں تو اللہ کے حکم سے گزر گئیں، اور آپ نے دیکھا کہ 10 سال میں پہلی مرتبہ کسی جگہ کے اوپر کوئی ہنگامہ آرائی نہیں ہوئی. جنوری ختم ہونے کو ہے گیس کی کمی کی وجہ سے. یہ نہیں کہ کمی نہیں تھی، ایسا بھی نہیں کہ لوگوں کو تکلیف نہیں ہوئی ان اوقات میں جو کھانے پینے کے اوقات نہیں تھے، مگر حتی الامکان حکومت نے کوشش کی، اور اس مرتبہ کسی جگہ پہ کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ بھی معاہدہ کیا ہے کہ اگلی سردیاں آنے سے پہلے سپاٹ کارگو، یعنی جو لانگ ٹرم کانٹریکٹ نہیں ہوتے، اس پہ روس ہمیں LNG کے ہمارے ساتھ کوئی 2 کمپنیاں انہوں نے پاکستان کو کہا ہے ان کے ساتھ آپ معاہدہ کریں تاکہ اگلی سردیوں کے لیے آپ کے پاس LNG ہو. مگر لانگ ٹرم کے لیے، آنے والے وقت کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے ایک ہولسٹک انرجی کا معاہدہ کیا جائے گا. ہولسٹک کا مطلب ہے کہ اس میں پائپ گیس بھی ہوگی، اس میں LNG بھی ہوگی، اس میں کروڈ آئل بھی ہوگا، اس میں دیگر پیٹرولیم پروڈکٹس بھی ہوں گی، جس کے ذریعے پاکستان کو سیکیورٹی ملے گی، یعنی ہر وقت انرجی کی اویلیبلٹی انشور کی جائے گی. انرجی جو آئے گی پاکستان میں، تیل جو آئے گا، گیس جو آئے گی، وہ سستے ہوں گے تاکہ لوگوں کی افورڈیبلٹی ہو، اور سسٹینیبل طریقے سے آئیں گے، کیونکہ جتنی ہم سستی چیزیں لیں گے اتنا ہی زر مبادلہ کا بوجھ ہم پہ کم ہوگا، اور یہ جو سارا دن لے دے ڈالر روپے کی ہوتی رہتی ہے اس کے اندر ہمیں فائدہ پہنچے گا، اور ہماری امپورٹ کا بل کم ہوگا کیونکہ ہم سستی چیزیں خرید رہے ہوں گے. یہ تھا وہ وعدہ جو میں نے آپ سے کیا تھا، اور آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور آپ کے سامنے دستخط کے ساتھ وہ تمام چیزیں وہ دستخط کی شکل میں آپس میں ہمارے معاہدے کی شکل میں آپ سب کے سامنے آ چکی ہیں. آپ نے روسی سفیر کا بھی بیان سن لیا، آپ نے ہمارے EAD کے وزیر کا بھی بیان سن لیا، اور آپ نے اس کے بعد میرا جو تبصرہ تھا وہ بھی آپ نے سن لیا. اب آپ دیکھ لیجئے ہم نے جو وعدہ آپ سے کیا تھا، جو وعدہ پرائم منسٹر نے کیا تھا، وہ وعدہ پورا ہو گیا. میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ دلی خواہش ہے کہ یہ ملک جتنے خواب آپ کی آنکھوں میں ہیں ان سب کو لے کے آگے بڑھے. ایک ماں جو اپنی بچی کے لیے خواب دیکھتی ہے، اس کو ہم سیاست کی نظر نہ کریں، اوئے توئے کی نظر نہ کریں، ہم اس خواب کو لے کر آگے بڑھیں. اب اس خواب کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ اس خواب کے راستے میں ایک ادھم ہے، ہر طرف اوئے توئے ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جس دن آپ نے ساری اسمبلی کو غدار قرار دے دیا، جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس چل رہا تھا، اور آپ نے تمام اپوزیشن کو جو ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی صرف اس وجہ سے کہ وہ کہہ رہی تھی کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنا چاہتے ہیں، آپ نے ہٹلر کی طرح، بھائی خان صاحب، ہٹلر کی طرح آپ نے آرٹیکل 5 لگا دیا. آپ نے اسمبلی میں آ کے وزیر قانون نے قرارداد پیش کر دی کہ اس اسمبلی کی اپوزیشن کے اوپر آرٹیکل 5 لگایا جائے. یہ محب وطن نہیں ہیں، یہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں، ان سے ووٹ لینے کا حق پارلیمان میں الیکٹ ہونے کے بعد ووٹ لینے کا حق چھین لیا جائے.
یعنی ووٹ لینے کا حق صرف ایک شخص کو ہونا چاہیے یا 3-4-5 خان صاحب اور ان کے 4-5 حواریوں کو. اس کے علاوہ اس ملک میں کسی کو ووٹ کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے. اور جو خان صاحب کے خلاف ووٹ کرے گا وہ کیا ہے آرٹیکل 5 کی روح سے؟ غدار. غدار ہے وہ. اور یہ مسودہ پیش کیا گیا اسمبلی میں. صرف غدار نہیں ہے، جو اپنے بیٹے کی کمپنی سے، اپنے بیٹے کی کمپنی سے اس کے بورڈ کے اوپر بیٹھنے کے لیے ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر بیٹا کامیاب ہو تو وہ بھی اس کی کامیابی میں اس کے ساتھ شانہ بشانہ بیٹھے. آپ کے والدین کی بھی یہ خواہش ہے کہ جب آپ کو اللہ زندگی کے اندر کامیاب کرے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، ماں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں، باپ کی شفقت آپ کے ساتھ ہو. لیکن جب ایک بچے نے اپنے والد کو کہا کہ آپ میرے بورڈ کے اوپر بیٹھیں، اعزازی طور پہ بیٹھیں، تنخواہ نہ لیں، تو آپ نے نواز شریف کو تنخواہ نہ لینے پہ، اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے پہ آپ نے کہہ دیا کہ یہ کرپٹ ہیں اور یہ وطن کی سلامتی کے خلاف ہیں اور ان کو کوئی حق نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ملک کے وزیر اعظم رہیں. نہ صرف یہ بلکہ کسی پارٹی کے سربراہ رہیں. چلیں اس کو چھوڑ دیں. اور کیا چیزیں ہمارے سامنے حائل ہیں کہ آپ نے ایک وکیل کے لکھے ہوئے کاغذ پہ، ایک وکیل جس نے ایک فونٹ استعمال کیا جو کمرشلی اویلیبل تھا لیکن مائکروسافٹ کے پیکج کا حصہ نہیں تھا. یعنی کوئی بھی شخص، اور اس نے اپنے بیان میں جس کو یہ لے کر آئے تھے بیان دینے کے لیے، اس نے کہا کہ اس وقت دنیا کے اندر لاکھوں لوگ یہ فونٹ استعمال کر رہے تھے جب یہ معاہدہ تحریر ہوا. آپ نے کہا کیونکہ اس میں وکیل نے ایک فونٹ استعمال کیا جو اویلیبل تو تھا لیکن مائکروسافٹ کا حصہ نہیں تھا، اس وجہ سے مریم کو 7 سال سزا. کتنے سال سزا فونٹ استعمال کرنے پہ؟ 7 سال سزا دی کہ وہ فونٹ جو اویلیبل ہے، لوگ استعمال کر رہے ہیں، مائکروسافٹ کا حصہ نہیں تھا. بھائی آپ کے وکیل نے استعمال کیا، آپ نے نہیں استعمال کیا، اور استعمال کیا بہن بھائی کے اندرونی معاہدے کے لیے، تو آپ نے کہا اس کو 7 سال سزا دے دو. یہ ہیں وہ انتشار جس کی وجہ سے یہ ملک آگے نہیں بڑھ پا رہا. اور آپ اور دیکھیں، کسی نے آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا، آپ نے اس کے اوپر ہیروئن ڈال دی، 20 22 25 کلو ہیروئن ڈال دی، جس کی سزا کیا ہے؟ موت. یعنی اس کے ہاتھ میں موت کا پروانہ دے دیا اس بنیاد پہ کہ وہ آپ کو اپوز کر رہے ہیں. اور میں آپ کو کس کس کا بتاؤں؟ آپ کو خواجہ سعد رفیق کا بتاؤں جو 2-3 سال جیل رہ کر آئے، آہد چیمہ کا بتاؤں جو 3 سال جیل رہ کر آئے، فواد حسن فواد کے متعلق بتاؤں آپ کو میں، خواجہ سلمان رفیق، خواجہ سعد رفیق کی داستان سناؤں آپ کو، میں خواجہ آصف کی داستان سناؤں آپ کو، میں شاہد خاقان عباسی صاحب کی داستان سناؤں آپ کو، میں احسن اقبال، کس کی داستان سناؤں؟ یہ تھمنا چاہیے. کبھی آپ نے توہین رسالت کا الزام لگا کر لوگوں کو گولیاں مروائیں، کبھی آپ نے آرٹیکل 5 لگا کے لوگوں کو غدار قرار دیا. تو اس ملک میں ایک تحریک بن گئی ہے، ایک طریقہ کار بن گیا ہے، اور یہ وہ غدر ہے جو خان صاحب اس ملک پہ میں پیدا کر رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں یا میں کھیلوں گا یا کوئی بھی نہیں کھیلے گا. اور ان کے ٹارگٹ کے اوپر صرف اپوزیشن نہیں ہے، ان کے ٹارگٹ پہ ان کے اپنے بھی دوست ہیں، وہ جن کے پیسے سے یہ کاروبار سارا پی ٹی آئی کا چلاتے تھے، چاہے وہ علیم خان ہوں، چاہے وہ ترین صاحب ہوں، وہ تمام لوگ جو ان کے دائیں بائیں کھڑے 10 سال تک پیسے خرچتے رہے ان پہ اور ان کی پارٹی پہ، ان کو بھی استعمال کیا اور پھینک دیا. تو ہر ایک کو وہ مہرے پہ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ میرے دوست فواد چودھری صاحب ہوں، چاہے وہ کوئی اور صاحب ہوں، گل صاحب ہوں. اصل میں یہ تمام ان کو مہروں کے طور پہ استعمال کرتے ہیں ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے، تاکہ وہ خواب
جو وزیر اعظم صاحب کے بہاف پہ میں نے آپ کے سامنے سمپل سا خواب، یعنی ایک بچی کے، یہ ایک ماں کی آنکھوں میں خواب اپنی بچی کے لیے، ایک باپ کی خواہش کہ بیٹے کو نوکری مل جائے، اس خواب کو کسی طرح وہ پائے تکمیل تک نہ پہنچ جائے، کیونکہ اگر وہ پہنچ گیا تو میرا کیا بنے گا؟ تو یعنی یہ تمام معاملہ یہ ہے کہ میرا کیا بنے گا۔ میں سمجھتا ہوں اس ملک میں اگر کوئی بھی شخص کوئی ایسی چیز کرتا ہے جو قابل گرفت ہے قانون کے مطابق، تو اس کو گرفت میں آنا چاہیے۔ لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کسی پہ ختم نبوت کا، کافر ہونے کا، غدار ہونے کا الزام نہیں لگانا چاہیے۔ جو حقیقت ہے اسی کی مطابقت سے سزا تجویز ہونی چاہیے۔ میری